السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعات و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ سال میں 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو آتی ہی ہیں، مگر جمعہ کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ہر ہفتہ عید آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو یوم اظہر یعنی روشن دن اور جمعہ کی رات کو روشن رات فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام وعازمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی 5 خصوصیات ہیں۔ اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا۔ دوم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ سوم، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ ہی کو ہوئی۔ چہرم، جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی، بشرطے کہ حرام دعا نہ مانگے۔ پنجم، اسی دن قیامت آئے گی، چنانچہ تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، بادل و سمندر بھی سبھی جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کو جنت میں داخل کیا تھا اور اسی دن جنت سے نکالا تھا۔ اسی روایت میں الفاظ بھی ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع ہو جمعہ کا دن ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ قیامت کا نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ دونوں جمعہ ہی کے دن ہوگا، اور جمعہ کے دن بکثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کے لیے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گی اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ایک یہودی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول عید کے دن ہی تو ہوا ہے، اور وہ دوہری عید تھی، یعنی جمعہ کے دن اور وہ بھی عرفہ کے دن۔
جمعہ کا دن ہم مسلمانوں کو نصیب ہوا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ پچھلی امتوں کو بھی یہ دن ملا تھا، مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ لے لیا اور ہمیں عطا کر دیا۔ اب اگر ہم احسان شناسی نہ کریں، اس دن کو اس کے حق کی طرح نہ گزاریں، تو ہماری بہت بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی ہوگی۔ پھر اس دن کا کیا حق ہے اور یہ دن کیسے گزارنا چاہیے؟ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے اور اذان ہوتے ہی ہر کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ جمعہ کی تیاری یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، جو خوشبو عطر وغیرہ میسر ہو کپڑوں میں لگائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر مسجد کا رخ کرے۔ مسجد میں جانے کے بعد جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے، لوگوں کو ہٹا کر اپنی جگہ نہ بنائے، پھر سنتیں پڑھے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، خواہ خطبہ کی آواز کان تک پہنچے یا نہ پہنچے، خاموشی کے ساتھ اسی طرف دھیان لگائے رکھے، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، پھر اس کے بعد کی سنتیں پڑھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آئے اسے گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بعد والوں کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مینڈے کے برابر قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر بکری کے برابر، پھر آخر میں مرغی اور انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب لکھنے کا یہ سلسلہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اور جو لوگ جمعہ کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے شدید وعیدیں بھی احادیث میں آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔